السلام علیکم۔ اردو کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ ہیڈ لائنز۔ کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا، پی ڈی ایم جیسے اتحاد بناتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے نوشہرہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤسنگ اسکیم کی سنگ بنیاد پر پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پہلی بار کم آمدن والے افراد کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان سعید الزمان صدیقی کے بیٹے پر حملہ۔ سابق چیف جسٹس پاکستان سعید الزمان صدیقی کے بیٹے عفنان صدیقی پر نامعلوم ملزمان کی جانب سے قاتلانہ حملہ ہوا، تاہم عفنان صدیقی محفوظ رہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نامعلوم ملزمان کی جانب سے سابق چیف جسٹس پاکستان سعید الزمان صدیقی کے بیٹے عفنان صدیقی پر حملہ کیا گیا۔ ملزمان خیابان راحت فیز 6 میں بنگلے پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ شوگر اسکینڈل میں بڑی پیش رفت، 2 حکومتی شخصیات طلب۔ شوگر اسکینڈل میں پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں 2 حکومتی وزیروں کو نیب نے طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق چینی اسکینڈل میں نیب راولپنڈی نے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر پنجاب میاں اسلم کو طلب کر لیا ہے۔ میاں اسلم اقبال کو 4 مئی کو نیب راولپنڈی کے آفس طلب کیا گیا ہے۔ نیب کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم میاں اسلم سے تفتیش کرے گی۔ کورونا کی انتہائی سنگین صورتحال، اسد عمر نے مزید پابندیوں کا عندیہ دے دیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا، کورونا کی وجہ سے صورتحال سنگین ہے، مزید پابندیاں لگانا پڑیں گی۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے ملک میں کورونا صورتحال سے متعلق میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کورونا کی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں کورونا مثبت کیسز کی شرح ڈبل ہو گئی ہے۔ عوام کو ذمہ داری کے ساتھ SOPs پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ بھارت میں کورونا کی خوفناک صورتحال، انجیکشن بھی چوری ہونے لگے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں ریمڈی سیور انجیکشن کی چوری سے متعلق اہم خبر سامنے آئی ہے۔ اسپتال سے انجیکشن کی بڑی تعداد غائب کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اولڈ نیشن ہائی وے پر دلخراش واقعہ، 12 افراد جاں بحق۔ صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں مسافر بس اور وین کے درمیان ہونے والے خوفناک تصادم کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر، ایک دن میں مزید 74 بچے کورونا کا شکار ہو گئے۔ بعد 10 سال تک کے متاثرہ بچوں کی تعداد 7547 ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کورونا کی صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 10 سال تک کے 74 بچوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ آج کی خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیں CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں Facebook پہ فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔ You are watching CID News Network Islamabad.